ہمارے اندر اور باہر جو دشمن شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ ایک دشمن ہمارے اندر ہے، ایک دشمن ہمارے باہر ہے۔ ہم ہر وقت شیطان 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 کرتے ہیں، نفس کی طرف ہمارا دھیان بڑا کم ہوتا ہے، حالانکہ نفس جو ہے نا یہ شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ باہر سے آ کے چوری کرے، آپ پولیس میں رپورٹ کریں گے، وہ پیسے لے گئے، زیور لے گئے، چیزیں اٹھا کے لے گئے، پولیس میں رپورٹ ہو گئی، پولیس نے کارروائی کی، تلاش کیا، چور پکڑا گیا، کبھی سامان برآمد ہو گیا، کبھی نہیں ہوا، چور پکڑا جاتا ہے، اکثر چور پکڑا گیا۔ اچھا، اب باہر سے کوئی چور نہیں آیا، آپ کے گھر سے آپ کی سیف سے پیسے چوری ہو گئے، زیور چوری ہو گیا، پولیس کسے پکڑے گی؟ کوئی چور تو باہر سے آیا ہی نہیں، آرام سے چوری ہو گئی، مگر چور تو باہر سے آیا نہیں، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو پکڑا بھی نہیں جائے گا۔ اب بتائیے کہ خطرہ اس پہلے چور کا زیادہ تھا جو باہر سے آیا تھا، یا اس کا زیادہ جو اندر ہے؟ اس پہ تو آپ کو شک بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ بھی بڑی کم جاتی ہے، اور اگر ہو بھی تو پکڑنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسری قسم کا چور ہے نا یہ ہمارے اندر ہے، اس کا نام ہے نفس۔ یہ اندر سے کاروائیاں کرتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ یہ جو نفس ہے نا اس کے اندر کی جو دشمنیاں ہیں وہ ہے حرص، نفسانی خواہشات، طمع، بغض، حسد، دنیا کی آرزوئیں، دنیا کی خواہشات، یہ ساری ہمارے اندر کی شیطانی طاقتیں ہیں جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے۔ اور جو چیزیں ہمارے باہر ہیں شیطانی، وہ کیا ہیں؟ دنیاوی کام۔ دنیاوی کام جو ہمیں اپنے اندر الجھا لیتے ہیں یہ شیطانی طاقت ہے۔ دنیاوی کام آپ کو تلاوت نہیں کرنے دیتے، دنیاوی کام آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور کیا ہوتا ہے؟ ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے، آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، بلکہ بعض اوقات تو آپ اپنے ان کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا دانش مند، بڑا سمجھدار، بڑا ذمہ دار، بڑا رسپانسیبل سمجھ رہے ہوتے ہیں، مگر ادھر آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، آپ کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے اور آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوتا، آپ سوچتے تک بھی نہیں ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز کی تیاری کی، نماز پڑھنے لگے تو باہر بیل ہوئی، اچانک آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں مہمان آ گئے۔ مہمانوں کی خوشی میں آپ ایک تو ان میں انوالو ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، ان کو پانی پلاؤ، چائے پلاؤ، حال پوچھو، اور اکثر ایسے وقت میں ذہن میں خیال آئے گا کہ اب یہ مہمان آئے ہیں تو میں ان کو چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاؤں تو یہ کیا کہیں گے؟ آپ اپنے اندر اتنی ایمانی جرأت نہیں رکھتے کہ آپ مہمان سے بول کر یہ کہیں کہ چونکہ نماز کا وقت کم ہو رہا ہے آپ تشریف رکھیں، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے گھروں میں ہاں بہت کم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ نماز اللہ کا حق ہے، چائے پلانا، کھانا کھلانا مہمان کا حق ہے۔ آپ دیکھیے کہ دونوں میں سے آپ کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے اور کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ اللہ کی، مگر ہمارے نزدیک ہوتی مہمان کی زیادہ ہے۔ نماز گئی اور ہم مہمانوں کی خوشی میں یا مجبوری میں جیسے بھی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ ایک سچویشن ہے، اس پہ غور کیجئے گا، آئندہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کب اور کیسے ایسے ہوتا ہے۔ اگر بات یاد رہے گی تو میرے خیال میں یقیناً آپ یہ لفظ بول کر نماز پڑھ لیں گے۔